اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سادات مومنین، آج ہماری گفتگو نماز تراویح کے بارے میں ہے کہ اس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کے نزدیک نماز تراویح ایک ایسی نماز ہے جو ماہ رمضان المبارک کے ماہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، مذہب اہل بیت کے نزدیک نماز تراویح نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک وجہ کیا ہے کہ مذہب اہل بیت والے نماز تراویح کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا، دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ یا تو قرآن مجید ہے یا فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ میں نماز تراویح کا تعلق ہے یا نہیں۔ پورے قرآن مجید میں نماز تراویح کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ زندگی رسول خدا میں منع کیا گیا ہے، آگے تفصیل سے عرض کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو میرا رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے تم رک جاؤ، اس کو انجام نہ دو۔ دین کی جتنے بھی واجبات تھے، مستحبات تھے، حرام تھے، مکروہات تھے، جو کچھ اللہ نے دین اسلام میں شامل کرنا تھا رسول خدا کے ذریعے وہ شامل کر دیا۔ رسول خدا کے بعد اب کوئی چیز بھی دین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب میں اس کی شرح اور تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رسول، آج میں نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو لہذا رسول خدا کے بعد دین میں کوئی چیز بھی داخل نہیں کر سکتے اور نہ ہی نکال سکتے ہیں۔ اب خود اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول خدا نے نماز فجر کے بعد اصحاب سے گفتگو کر کے فرمایا، کل رات جب آپ لوگ آئے تھے تو مجھے آپ کے آنے کی خبر تھی، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر واجب نہ ہو جائے، تو میں سختی کے ساتھ منع کر رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اور فرمایا، مسجد میں نماز واجب کے علاوہ مجھ مصطفیٰ کے نزدیک مستحب نماز کو مسجد کے علاوہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ تو رسول خدا نے وہاں پر نماز تراویح یا کوئی بھی جو نوافل نماز تھی اس کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اور ساری زندگی میں اس کے بعد رسول خدا نے جس کو یہ نماز تراویح کہتے ہیں، رسول خدا نے ادا نہیں کیا۔ اب رسول خدا کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کی جتنا بھی عرصہ تھا، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں نماز تراویح کو نہیں پڑھا، اور خود حضرت عمر کے جو ابتدائی سال ہے اس میں بھی نماز تراویح کو نہیں ادا کیا گیا۔ صحیح بخاری میں اس طرح حدیث نقل ہے، عبد الرحمن بن قاری یہ نقل کرتے کہ ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مدینہ میں گشت کے لیے نکلا، تو مسجد نبوی کے قریب جب ہم پہنچے تو مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا لوگ الگ الگ نوافل نماز کو پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں ان ساروں کے لیے ایک امام کو انتخاب کروں اور یہ سب جماعت کے ساتھ نماز کریں۔ تو حضرت عمر نے نماز کے لیے ابی بن قعب کا انتخاب کیا اور حکم دیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز نوافل کو پڑھائیں۔ عبد الرحمن بن قاری کہتا ہے کہ اگلی رات جب میں حضرت عمر کے ساتھ گیا تو حضرت عمر نے دیکھا لوگ جماعت کے ساتھ نماز کو
نماز تراویح کو ادا کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا یہ کتنی پیاری بدعت ہے جس کو میں نے ایجاد کیا. اور عبد الرحمن بن قاری کہتے ہیں یہ الفاظ کہہ کر حضرت عمر نے کہا ان لوگوں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اس وقت گھروں میں سو رہے ہیں، اور ان نمازیوں سے بہتر نمازی وہ ہیں جو نماز تہجد کو پڑھتے ہیں. یہ کہنے کے بعد عبد الرحمن بن قاری کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں واپس چلے گئے. برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعد سے سوال کیا گیا کہ ماہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ نوافل نماز کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا ہم تک کوئی ایسی روایت نہیں پہنچی جس میں حضرت عمر اور حضرت عثمان نے خود ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہو. اگر یہاں پر آپ توجہ کریں تو حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا. پھر خلافت جو ظاہری جو حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے منع کیا. جب ماہ رمضان المبارک میں لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں نماز تراویح کے لیے کسی امام کا منتخب کریں تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں رسول خدا کی طرح نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں. نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرنا چاہیے، صرف واجب نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو وہاں پر ایک لوگوں نے فتنے کو ایجاد کیا، شور کیا، وا عمرہ کی صدائیں لگائیں. تو مجھے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ اسلام میں دوبارہ فتنہ نہ پیدا کر دیں. تو مولا امیر علیہ السلام واپس آ گئے. دوسرے حدیث میں کوفہ کے لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نماز تراویح کے لیے ہماری طرف کسی امام کو بھیجیں. تو مولا امیر المومنین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو منع کرو. امام حسن علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں آئے تو امام حسن نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ اس نماز کو نوافل کو اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو لوگوں نے وہاں پر شور کیا، وا عمرہ کی صدائیں بلند کی. یعنی کہ دیکھیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس نماز کو پڑھنے سے منع کیا ہے، امام حسن علیہ السلام نے بھی منع کیا ہے. آگے چل کر اگر آپ دیکھیں خود حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ صاحب کتاب ابن ابی شیبہ جو بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے سے سوال کیا گیا کہ ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں نماز تراویح کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ. حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 میں. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر، ان دونوں نے بھی نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے. تو یاد رکھیے گا نماز تراویح کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رسول خدا نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا